بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے سرکار امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحياها وكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. بہت سامعین، عنوان یہ ہے کہ اگر 3 موضوعات پر ہمارے مومنین ماہر ہو جائیں، مجتہد ہو جائیں، اسپیشلسٹ ہو جائیں، تو ہر مومن 50-100 لوگوں کو مومن بنا سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ہمارے علماء کو دیکھیں،
اسماعیل دیوبندی صاحب یہ پہلے اہل سنت کے، انہوں نے ماشاءاللہ زندگی میں کم سے کم 1,00,000 لوگوں کو شیعہ بنایا مناظرے سے. ان کے سارے مناظروں کو اکٹھا کیا گیا ہے. وہ کتاب طالب علموں کو بھی پڑھنی چاہیے، عام لوگوں کو بھی. فتوحات شیعہ. ایک انسان جو پہلے دیوبندی تھا شیعہ بنا، 1,00,000 لوگوں کو کم سے کم شیعہ کی. ان کا ایک مناظرہ میں نے پہلی میچ میں بتلایا تھا، ہمارے علاقے سندھ میں ہوا تھا. اس میں فتح ہوئی تھی انہیں. 20 کے قریب جو گاؤں تھے گالی ہی قوم کے، وہ سارے کے سارے شیعہ ہو گئے. تو مناظرے کے ذریعے سے آپ عظیم الشان خدمت کر سکتے ہیں، اور اس عمل سے امام زمانہ علیہ السلام سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، خدا راضی ہوتا ہے. آیت یہ کہہ رہے اگر ایک کو مومن بنایا خدا اجر دے گا، پوری دنیا کو آپ نے مومن بنایا. اور اس عمل سے امام پاک کے ظہور میں جلدی ہوگی. صلوات پڑھی محمد و 3 موضوع. ایک غدیر کا موضوع ہے، چلو اس پہ پھر بھی بحث کریں گے. فدق کا موضوع ہے، اور پاک بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگانے کا موضوع ہے. فدق پہ آپ نے 3 آیتیں سنی، اہل سنت کی کتابوں سے سنا. وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد إِنِّي خِفْتُ مَوَالِيَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں سب نے مانا کہ یہ آیت جو ہے جب نازل ہوئی، بی بی پاک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نبی پاک نے فدق ادا دیا. تو اللہ کے حکم سے دیا اور پیغمبر نے دیا، تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ فدق بی بی سے چھینے. آج بحث آگے بڑھتی ہے. جب بی بی نے آیتیں پڑھی، ظاہر ہے وہ شکست کھا گئے، ہار گئے اپنی دعویٰ میں کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. بھری دربار میں بی بی نے جھٹلا دیا، ان کو ثابت کر دیا کہ غلط حدیث پڑھ رہے ہو. تو اب انہوں نے کیا فرمایا؟ خلیفے نے کہا کہ اگر فدق آپ کا حق ہے تو گواہ پیش کرو. یہ دوسری توہین کی انہوں نے. تفصیل سے کل بتاؤں گا کہ گواہ مانگنا اس بیوی سے جس کے لیے آیت قرآن ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اہل بیت اللہ گواہی دے رہا ہے کہ کبھی جھوٹی بات نہیں کر سکتے، جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو اہل بیت سے گواہ مانگنا مطلب یہ کہ نبی کے اس فرمان کی بھی توہین کی کہ فاطمہ کو فدق دیا، اور اس آیت کی بھی توہین کی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل بیت جھوٹ سے پاک ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے. تم سے گواہ طلب کرنا کیا معنی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و شرعن اخلاقن. یہ ایک اور جرم ہوا کہ اس بیوی سے آپ گواہ مانگ رہے ہیں جس کی صداقت کی طہارت جو ہے وہ خود خدا دے رہا ہے. انما یرید اللہ کی آیت کے بارے میں تمام اہل سنت کا متفق فیصلہ ہے کہ اہل بیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی مرتضی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پنجتن پاک. کسی نے انکار نہیں کیا کہ بی بی جو ہے اہل بیت میں شامل نہیں ہے.
البتہ کچھ لوگوں نے جو ہے ازواج کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر خود اہل سنت کے علماء نے جواب دیا ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا ازواج بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی، خود اہل سنت کے علماء نے رد کیا۔ کسی کو شک نہیں ہے کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ بی بی پاک کا ارادہ نہیں ہے، یہ نبی کا ارادہ نہیں ہے، یہ مولا علی کا ارادہ نہیں ہے، حسن حسین کا نہیں ہے۔ انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے، یہ سب پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے، اسی قرآن میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، حضرت اسماعیل کو حکم دیا، فرمایا طہر بیتی، اے ابراہیم اے اسماعیل میرے گھر خانہ خدا کعبۃ اللہ کو پاک رکھ۔ تو جب خدا ابراہیم اسماعیل کو حکم دے سکتا تھا تو اہل بیت کو بھی حکم دے سکتا تھا کہ اہل بیت تم پاک ہو جاؤ۔ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ میرا ارادہ، یہ میرا کام ہے۔ ہاں کیوں نہیں حکم دیا اللہ نے؟ جب ابراہیم اسماعیل کو خدا حکم دے سکتا تھا اہل بیت کو بھی حکم دے سکتا تھا، اے اہل بیت تم پاک ہو جاؤ۔ اگر خدا حکم دیتا اے اہل بیت تم پاک ہو جاؤ تو شک کرنے والے کے پاس شک کرنے کی گنجائش رہ جاتی کہ اللہ نے تو حکم دیا، اہل بیت پاک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہمیں کیا پتہ۔ اس لیے اللہ پاک نے جو لفظ استعمال کیا یرید اللہ، یہ میرا ارادہ ہے، اور سورہ یاسین نے بتلایا اللہ کا ارادہ کیا ہے، کون فیکون، جب وہ کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دعویٰ فدق غلط ہے، ہاں تو اس نے پاک بی بی کی صداقت پہ حملہ نہیں کیا، اس نے اللہ کے ارادے میں شک کیا۔ یعنی اللہ اپنے ارادے کو مکمل نہیں کر سکا۔ اگر بی بی نعوذ باللہ غلط دعویٰ کرے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بی بی پہ حملہ نہیں ہے، یہ توحید پر حملہ ہے، یہ اللہ کے ارادے پر حملہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے۔ اب رجس کا لفظ دیکھ لیں قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے۔ رجس کا لفظ قرآن میں 10 مقامات پر آیا، 10 مقامات پر رجس کا لفظ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے مسلمانوں شراب کا پینا رجس ہے، جوا کا کھیلنا رجس ہے، بتوں کو پوجنا رجس ہے، یہ عمل ہے شیطان کا، اور اہل بیت سے رجس دور ہے۔ یعنی اہل بیت کو اگر پہچاننا ہے تو قرآن کے ذریعے سے پہچان سکتے ہو۔ جن کے قریب رجس ہے وہ اہل بیت نہیں، جن سے دور رجس ہے وہ اہل بیت ہے۔ اب شراب پینا کیا ہے؟ رجس ہے۔ بتوں کو پوجنا کیا ہے؟ رجس ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی شراب پی لی وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بتوں کو پوجنا رجس ہے، اگر کسی نے ایک مرتبہ کسی بت کو سجدہ کر لیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، اہل بیت وہ ہیں جس نے کبھی شراب نہ پی ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تاریخ میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور ایک جواب بھی آتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اگر خلافت ان کا حق تھا۔ البتہ یہ بحث غدیر سے لیکن موضوع میں آ گیا ہے تو بتلا رہا ہوں۔
مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اگر خلافت اس کا حق تھا؟ اگر مولا علی تلوار اٹھاتے تو نبی کی حدیث نعوذ باللہ غلط ہو جاتی. وہ حدیث جو سب مانتے ہیں شیعہ سنی کتابوں میں، کیا حدیث ہے؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی جیسے ہارون موسیٰ کا وصی ہے ویسے تو میرا وصی ہے. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو لوگوں نے ہارون کی خلافت کو نہیں مانا، سامری کو مان لیا. ہاں؟ حضرت ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی، لوگوں نے خلیفہ کس کو مانا؟ سامری کو مانا، حضرت ہارون کو نہیں مانا. اور جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو ہارون سے پوچھا کہ تو نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہاں؟ تو کہا اگر میں تلوار اٹھاتا تو یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جاتے. یعنی مولا علی نے وہی کام کیا جو پیغمبر چاہتے تھے. اگر مولا علی تلوار اٹھاتے تو نبی پاک کی حدیث غلط ہو جاتی. جس طرح حضرت ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی، صبر کیا، مولا علی نے بھی تلوار نہیں اٹھائی، صبر کیا. ٹھیک، یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب. اور دوسری بات ایک عقلی دلیل دیتا ہوں. دیکھیے اگر آپ کسی کے گھر پہ حملہ کریں، کسی کے باپ پہ حملہ کریں، تو بیٹا باپ کا دفاع کرے گا یا آپ کا دفاع کرے گا؟ کہیں کا بھی دنیا کا قانون دیکھ لیں، اگر آپ کسی کے گھر میں حملہ کریں، کسی کے باپ پہ حملہ کریں، بیٹا کس کا ساتھ دے گا؟ باپ کا دے گا. اگر مولا علی تلوار اٹھاتے تو کبھی محمد ابن ابی بکر مومن نہ بنتا. کبھی محمد ابو بکر کا بیٹا یہ نہ کہتا مجھے ابو بکر کا بیٹا نہ کہو، میں علی کا بیٹا ہوں. ظاہر ہے اگر مولا علی تلوار اٹھاتے تو وہ اپنے باپ کا ساتھ دیتا نا. مولا علی نے تلوار نہ اٹھا کے جہاد اکبر کیا. پیغمبر کی حدیث تھی، یا علی میرے بعد خلافت تجھ سے چھینا جائے گا، یا علی میرے بعد میری فاطمہ پہ حملہ ہوگا، یا علی میرے بعد میری بچی زخمی ہوگی، مگر یا علی تو نے تلوار نہیں اٹھانا، صبر کرنا. اور دیکھی علی کا یہ جہاد کتنا بڑا جہاد تھا کہ پاک بی بی زخمی ہے، محسن شہید ہو چکا ہے، چند بزدلوں نے علی کے گلے میں رسا ڈالا ہوا ہے اور مولا علی کو دربار کی طرف لے چل رہے ہیں. ایک یہودی نے دیکھا، اس یہودی نے ہزاروں معجزات دیکھے تھے، مسلمان نہیں ہوا، لیکن اب علی کی جب مظلومیت کو دیکھا، یہ علی وہی شیر خدا ہے جس نے خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ پہ اٹھایا تھا اور پورا لشکر خیبر کے دروازے کے اوپر سے گزر گیا. آج چند بزدلوں نے علی کو گرفتار کر لیا ہے. وہ علی جو شیر خدا، وہ علی جو فاتح خندق، وہ علی جو فاتح خیبر، اگر اشارہ کرے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب علی کے جہاد اکبر کو دیکھا، جب علی کے صبر کو دیکھا، علی کی مظلومیت کو دیکھا، پوری زندگی پیغمبر کے معجزے دیکھتا رہا، مسلمان نہیں ہوا. علی کی مظلومیت کو دیکھ کر یہودی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. واقعاً اسلام دین حق ہے. علی جیسا مجاہد، علی جیسا بہادر کس طرح سے اسلام کے لیے صبر کر رہا. تو عزیز و شراب پینا رجس ہے. مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ایک تو جواب سن لیا آپ نے کہ محمد ابن ابی بکر نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں. اگر تلوار اٹھاتے وہ اپنے باپ کا ساتھ دیتا. اب دوسرا مرحلہ دوسری خلافت کا آیا تو خلیفے کے بیٹے کو پکڑا گیا کہ اس نے شراب پی ہے. تو خلیفے نے حکم دیا چاہے میرا بیٹا کیوں نہ ہو، یہ عدالت مشہور ہے، کہتے ہیں بہت عادل تھے، چاہے میرا بیٹا کیوں نہ ہو اسے 80 کوڑے لگا دیے جائیں، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے. چاہے بادشاہ کا بیٹا ہو، چاہے خلیفہ کا بیٹا ہو، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. بھری دربار میں لوگوں نے کہا سبحان اللہ کتنا خلیفہ عادل ہے. لیکن اب آگے بات چلی تو سب خاموش ہو گئے.
خلیفے کے بیٹے نے، شرابی نے کہا مجھے منظور ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، ہاں مجھے کوڑے لگاؤ، مگر میری شرط ہے مجھے کوڑے وہ لگائے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاں جی، اب جب دیکھا تو دربار میں سارے پرانے شرابی بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے بیچارے، کہا مجھے منظور ہے، مجھے کوڑے لگاؤ، مگر مجھے وہ کوڑے لگا سکتا ہے، ہاں چور چور کا ہاتھ کاٹے تو یہ عدل کہاں ہے؟ شرابی شرابی کو کوڑا مانے، یہ کوئی عدل ہے؟ سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو خلیفے کو کہنا پڑا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو آج ہم ہلاک ہو جاتے۔ مولا علی کو لے کر آؤ۔ مولا علی ہی وہ ہیں جس نے کبھی شراب نہیں پی ہے، ہاں یہ کہہ رہا ہے مجھے کوڑے لگاؤ مگر وہ لگائے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ اب مولا نے آ کے پوچھا، اے شرابی تو نے شراب کیوں پی ہے؟ عجیب جواب دیا، مولا علی میں نے نفس کو خوش کرنے کے لیے شراب نہیں پی ہے، میں نے لذت کو حاصل کرنے کے لیے شراب نہیں پی ہے، میں نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے شراب پی ہے۔ لوگ اور حیران ہو گئے، شراب پی حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہ مولا میں نے نفس کے خاطر شراب نہیں پیا ہے، اور شراب اتنی بھی نہیں پی کہ مدہوش ہو گیا، لذت کے لیے شراب نہیں پی ہے، میں نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے شراب پی ہے۔ مولا علی نے کہا تیرے شراب پینے کا حق کو ظاہر کرنے سے کیا تعلق ہے؟ شرابی نے کہا مولا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شرابی کو سزا دینے کے لائق نہیں وہ نبی کے منبر کے لائق کیسے بن گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے بولا نعرہ حیدری۔ بتاؤ اگر مولا علی ان کے باپ کے خلاف تلوار اٹھاتے تو کیا یہ علی کے عاشق بنتے؟ اس لیے مولا نے تلوار نہیں اٹھائی، اور مولا نے بتلا دیا کہ علی کی تلوار وہاں اڑتی ہے جہاں اس کے نسل میں قیامت تک کوئی مومن نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بس عزیز، جب انسان برباد ہوتا ہے حب دنیا کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے، اس وقت جنہوں نے مولا علی کا حق کھایا، خلافت چھینی، کیا انہوں نے مزے اٹھائے ہوں گے دنیا کے؟ آج ایک عام انسان ان سے زیادہ زندگی اچھی گزارتا ہے۔ اس زمانے میں نہ اے سی تھا نہ کولر تھا۔ صلوات بڑی محمد وآلہ محمد۔ نہ اتنے امکانات تھے زندگی کے، مگر شیطان نے دھوکہ دیا، شیطان نے دھوکہ دیا۔ وہ کہتے ہیں علی کے پاس جاتے ہو کس لیے؟ کہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ ادھر حاکم شام کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہتے اچھا کھانے کھانے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ کھانے کے لیے اپنا دین بیچ دیا کہ اچھا کھانا وہاں ملتا ہے۔ مولا علی کا بڑا پیارا جملہ ہے، جس انسان کی ساری ہمت فقط کھانا ہے کہ اچھا کھانا مل جائے۔ زبردست جملہ ہے، کبھی مومن پیٹ کا پجاری نہ بنے، شکم پرست نہ بنے۔ مولا علی فرماتے جس انسان کی ساری ہمت فقط یہ کہ اچھا کھانا مل جائے، اس انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک بس اتنی ہے جتنی وہ غلاظت پیٹ سے نکالتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ نجس ہے وہ انسان، نجس ہے وہ انسان جس کی ہمت ساری فقط پیٹ ہے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔
اور یہ بھی مولا نے فرمایا کہ اگر قبرستان میں جا کے ان مردوں سے پوچھو کہ تم جلدی کیوں مر گئے، سب اکثر جواب دیں گے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ یہ دنیا کے لیے لوگوں نے اپنے جہنم بنایا۔ ہاں کتنی زندگی تھی، ہاں 5-6 سال حاکم رہے اور ابدی جہنم حاصل۔ آج بھی یہی لوگ کر رہے ہیں۔ ہاں حب دنیا، فرمایا دنیا کی محبت نجاست ہے۔ خدا فرماتا ہے جس کے دل میں یہ نجاست ہوگی کبھی میں اس کے دل میں اپنی محبت کا نور نہیں ڈالوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزو، حب دنیا کی نجاست کو نکالنا مومن کے لیے لازمی ہے۔ جب تک یہ نجاست ہے ہم امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ زیارت تب ہوگی جب اس نجاست کو ہم نکال دیں، حب دنیا عقلی طرح سے پہلے نکالیں۔ میں نے کہا کہ پیسہ پوری دنیا کا بھی مل جائے آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ ایک واقعہ بڑا اچھا ہے، معجزہ بھی ہے، سرکار امام حسن مجتبیٰ کا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ حضرت سیدہ بلند صلوات مولا امام حسن مجتبیٰ نے آدھی رات کو دیکھا، ایک مومن تھا، وہ تیر کمان لے کے بیٹھا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر تیر کمان لے کے، ستارہ شناس تھا، تیر پھینکنا چاہتا تھا تو مولا نے پیچھے سے آگے اس کے بازو پکڑ لی۔ یہ چیخنے لگا، مولا چھوڑے، مولا چھوڑے، مولا چھوڑے، مولا چھوڑے۔ کیوں چھوڑوں؟ کہ مولا یہ 100 سال کے بعد یہ دونوں ستارے آپس میں ملتے ہیں، اب اگر میں تیر پھینکوں گا اس دیوار سے کہوں گا سونے کی ہو جائے، یہ سونے کی ہو جائے گی، میں کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہی عقیدہ انسان کو برباد کرتا ہے نا، کل سے نا کروڑ پتی بننا یہ شیطانی عقیدہ ہے۔ افضل رزق وہ ہے کہ اتنا ہو جو ہماری ضرورت ہے۔ مولا نے نہیں چھوڑا، وہ چیختا رہا، چیختا رہا، چیختا رہا، آخر وہ ستارے الگ ہو گئے۔ یہ بالکل جیسے کسی پہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ایسے ڈھیلا۔ مولا آپ نے، میں اتنی راتیں جاگتا رہا، مولا یہ میرا علم ہے، پورا علم حاصل کیا، آج میری تقدیر آپ نے بدل دی۔ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا بھی شیعہ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ مولا شیعوں کے دلوں کو پاک کرنا چاہتے۔ مولا نے کہا مجھے دے تیر کمان۔ مولا نے تیر کمان کھینچا، جیسے تیر کمان کھینچنے لگے دونوں ستارے آپس میں ملنے لگے، یہاں تک کہ دونوں مل گئے۔ چیخا مولا پھینک دے، پھینک دے۔ مولا نے پھر ہاتھ ڈھیلے کر دیے۔ صلوات بڑی کہا مولا یہ تو معجزہ ہو گیا، یہ 100 سال کے بعد ملتے ہیں، پھر آپ نے چانس کو میرا کھو دیا۔ یہ مل گئے تھے، آپ نے پھر اس کو ڈھیلا کر۔ مولا نے کہا اب بھی یہ نہیں سمجھا، پھر مولا نے پھینکا، جیسے تیر کمان کھینچا پھر وہ ستارے ملنے لگے، پھر چیخا مولا پھینک دو تیر، پھینک دو۔ مولا نے تیر کمان پھینک دیا۔ کہا ہم تیر کمان کے محتاج نہیں، ہم ستاروں کے محتاج نہیں، اگر میں ابھی ارادہ کروں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ امام نے ابھی کہا نہیں، دیوار نے رنگ بدلنا شروع کیا۔ امام زمان بلند تر صلوات امام نے کہا دیوار میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے، میں اس کی ہدایت کر رہا ہوں۔ مولا نے کہ پوری دیوار اگر سونے کی ہو جائے تو کیا تیرے جسم کا حصہ بنے گی؟ تیری ذات کا حصہ بنے گی؟ دولت الگ ہے، تیرا بدن الگ ہے، تیری ذات الگ ہے، اور مرنے کے بعد ایک ذرہ بھی تیری قبر میں نہیں جائے گا۔ تو اسے دولت سمجھ رہا ہے؟ ارے دولت وہ ہے جو موت کے بعد بھی تجھ سے جدا نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ عمل صالح ہے، وہ تقوی ہے، وہ غریبوں کی مدد ہے، وہ تبلیغ اسلام ہے۔ تو اسے دولت سمجھ رہا ہے؟ یہ دولت نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ وہم ہے، یہ وہمی لذت ہے کہ میں ملٹی ملینئر ہوں، کروڑ پتی ہوں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تیری ذات کا حصہ یہ دولت کبھی نہیں بن سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
بار دیگر سلوات. لہٰذا اہل بیت نے پوری کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے دل سے یہ نجاست نکل جائے. دنیا کی محبت نجاست ہے، اس سے پاک ہونا واجب ہے. یہ نجاست ہے، انسان کو شمر بنا سکتی ہے. لہٰذا ایک دن اصحاب نے آ کے شکایت کی رسول خدا سے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تھوڑا سا ادھر آ جائیں، لوگ بیچارے وہاں کھڑے ہیں، گرمی بھی ہے، تھوڑا سا ادھر جگہ ہے. صلوات پڑھ کے تھوڑا آہستہ سے آ جائیں، تھوڑا ہمت کریں. صلوات پڑھ کے آ جائیں آگے. بار دیگر بلند صلوات. صلوات پڑھ کے آگے جائیں. صلوات. اہل بیت نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے مومن کے دل سے یہ نجاست نکل جائے، دنیا کی محبت نجاست. لہٰذا صاحب نے ایک مرتبہ کہا، رسول خدا سے شکایت کی، اللہ کے رسول ہم نمازی ہیں پھر بھی فقیر ہیں، ہم روزے دار ہیں پھر بھی فقیر ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس دولت کم ہے، حج پہ جاتے ہیں پھر بھی دولت کم ہے. مگر آپ دیکھیں یہودیوں کے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، عیسائیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، کافروں کے پاس اتنا پیسہ ہے. اگر ہم اللہ کے نیک بندے تو اللہ ہمیں زیادہ پیسہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ دنیا دار مسلمانوں نے مطالبہ کیا پیغمبر سے کہ اگر ہم اچھے ہیں، اللہ کے دین پر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، نماز، تو اللہ ہمیں زیادہ پیسہ کیوں نہیں دیتا ہے؟ یعنی معیار وہ پیسے کو سمجھ رہے تھے. اب نبی پاک کی اتنی نورانی حدیث ہے کہ اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو یہ نجاست بہت حد تک پاک ہو سکتی ہے. نبی پاک نے زبردست جملہ کہا، زبردست حدیث. فرمایا اللہ کی نظر میں اگر تمام دنیا کی دولت، تمام دنیا کا سونا، حتیٰ دنیا کی حکومت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا اپنے دشمن فرعون کو نہ دیتا. کیا بتائیے؟ اللہ کی نظر میں جس چیز کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے دین بھی برباد کر رہے ہیں، ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، اولاد بھی برباد کر رہے ہیں، خود کو بھی برباد کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس کی قیمت ہی نہیں اللہ کے نزدیک. یہ قبر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ معرفت النفس جب نہ ہو تو انسان عاشق دنیا بنتا ہے. جب معرفت نفس آ جائے تو انسان ان فانی محبتوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس محبت کو حاصل کرتا ہے، اس سرمایہ کو حاصل کرتا ہے جو سرمایہ کبھی انسان سے جدا نہ ہو. صلوات پڑھ محمد و علی. آج معرفت النفس کا پہلا درس، آسان درس آپ کی خدمت میں، کہ فرما من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. سب حدیث کو مانتے ہیں، شیعہ سنی میں حدیث ہے، مولا علی کا فرمان، نبی کا فرمان، امام کا فرمان، جس نے خود کو پہچانا. یعنی خود کو پہچاننا اتنا اہم ہے. اگر ہم نے خود کو نہیں پہچانا یعنی خدا کو بھی نہیں پہچانا. خود کو کیسے پہچانے؟ اب یہ دیکھیں پہلا درس بالکل سمپل، بالکل آسان، بچے سمجھ جائیں. پہلا درس بتا رہا ہوں معرفت النفس. بھائی میں اپنا فوٹو پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتے؟ آپ اپنی شکل پہچانتے ہیں؟ ہاں، فوٹو پہچانتے، ہندو بھی پہچانتا ہے، مسلمان بھی پہچانتے ہیں. تو یہ تو معرفت النفس نہیں ہوئی نا. پھر تو ہندو کے پاس بھی ہے، ہندو تو خدا کو نہیں مانتا. کہ معرفت النفس کیا ہے؟ جس نے خود کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. عزیزو بہت آسان مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بچے بھی سمجھ جائیں گے. مثلا ہم بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے کہا مولوی کاظمی صاحب پتہ کیا ہوا؟ آپ کے دوست ہیں نا یوسف، اس کا انتقال ہو. انا للہ، چلو اس کے جنازے میں چلتے. گئے اس کے گھر، دیکھا ظاہراً صحیح سالم تھا، ہاتھ بھی صحیح تھے، پاؤں بھی صحیح، بدن بھی صحیح، کوئی عضوا کٹا ہوا نہیں تھا. ہم نے کہا اگر یہ یوسف صاحب مر گئے ہیں تو یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی میت؟ اب یہ سوال ہندو سے بھی ہو سکتا ہے، مسلمان سے، ہر ایک سے. اگر یوسف مر گئے تو یہ کون صاحب لیٹے ہوئے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟
ایک ہی جواب دے گا، ہندو بھی مسلمان بھی کافر بھی۔ میں نے کہا اگر یوسف مر گئے تو یہ کون صاحب لیٹے ہوئے ہیں؟ جواب دیں گے مولوی صاحب یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، یوسف آپ مر گئے ہیں، یہ یوسف کی میت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یوسف کی میت ہے، یعنی یوسف صرف باڈی کا نام نہیں ہے، باڈی تو پڑی ہوئی ہے نا۔ یوسف کون ہے؟ یوسف مر گیا، باڈی تو پڑی ہے نا۔ یعنی ہم خود کو صرف باڈی سمجھ رہے ہیں، یہی خطا ہے، یہی خطا یزید نے کی، یہی خطا شمر نے کی، یہی یزیدیوں نے کی۔ وہ خود کو صرف جسم سمجھ رہے تھے، جسم کو پیسہ چاہیے، جسم کو بنگلہ چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، بڑی بڑی لذتیں چاہیے، مگر حر کے پاس معرفت نفس تھی، میں فقط جسم نہیں، اصل میرا وجود روح ہے۔ یہ فرق ہے۔ جسم تو فنا ہو جائے گا مگر روح کو فنا نہیں ہے۔ ہاں؟ یزیدی وہ ہیں جنہوں نے خود کو صرف جسم سمجھا ہے۔ آج بھی جو حرام کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہ خود کو صرف جسم سمجھتے ہیں۔ اگر خود اپنی معرفت حاصل کریں تو کبھی خدا کی مخالفت نہیں کریں گے، کبھی ظلم نہیں کریں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ روح، اصل انسان کا جو وجود ہے وہ روح ہے، نہ کہ بدن۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صہیونسٹ لوگوں نے دنیا پہ کیسے قبضہ کیا؟ پوری دنیا میں زائونسٹ کا قبضہ ہے، جسے وہ چاہے امریکہ کا صدر بناتے ہیں، جسے وہ چاہے برطانیہ کا وزیر اعظم بنائے۔ یہ بگ فارما پوری دنیا پہ ان کا کنٹرول ہے، ورلڈ بینک ان کے ہاتھ میں، 80% یہ زائونسٹ ہے۔ کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی یونیورسٹیز پہ ان کا قبضہ ہے، میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے، اور اکنامکس پر۔ دیکھ کس طرح دنیا کی اقتصاد انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو 2 سال اگر بندہ کام نہیں کرے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تباہی جو ابھی دیکھ رہے ہیں ہم، جو غربت مہنگائی، 2 سال بند کر دی۔ انہوں نے $1 ٹریلین کمائے، 1000 سے بھی زیادہ، 1000 ٹریلین کا تو 2000 ٹریلین ان کا ٹارگیٹ تھا، اس سے بھی زیادہ کمائے بگ فارما والوں نے۔ کرتے کیا ہیں یہ زائونسٹ؟ کیسے دنیا پہ قبضہ کیا؟ دنیا ان کے سامنے کھلونا ہے، فٹ بال ہے۔ جو بندہ بھی امریکہ میں، یورپ میں یونیورسٹی میں پہنچ جائے، پوری طاقت سے اسے بے دین بنا دے۔ کہتے ہیں خدا بھی نہیں ہے، روح بھی نہیں ہے۔ جب خدا کا بھی انکار کر لو، روح کا بھی انکار کر لو، تو انسان ایک حیوان کی سوا کچھ بھی نہیں، اور جو بھی کچھ کر لے، نہ قیامت ہے، نہ عذاب ہے، نہ جہنم ہے، بس جو مرضی، جتنا ظلم کر لو، جتنا بھی حائی کر لو، پوری طاقت کے ساتھ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے تو پوری ریسرچ کی ہے، مثلا ییل یونیورسٹی ہے، جتنی بڑی یونیورسٹیاں دنیا میں، خدا نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ ییل یونیورسٹی میں 18 لیکچر ایک پروفیسر کے ہم نے دیکھے کہ وہ بدبخت کیا کہتا تھا، افلاطون ارسطو، اب شاگرد کو تو پتہ نہیں تھا، اس کے جو دلائل دیتا تھا وہ جھوٹے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑے ہوئے غلط دلائل دے کر کہتا یہ سب بیکار ہے، روح ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا طریقہ کار۔ جب انسان یونیورسٹی میں پہنچا، بش بلیئر تو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں نا، وزیر وہیں سے نکلتے ہیں۔ خدا بھی نہیں ہے، روح بھی نہیں ہے۔ آئیے چند دلائل آپ کو روح کو بتا دوں کہ دیکھیے، پوری ماڈرن دنیا میں ایک علم ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹیلی پیتھی۔ آپ بھی ایکسرسائز سے سیکھ سکتے ہیں، اور ٹیلی پیتھی ایک زبردست دلیل ہے کہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ علم کیسے سیکھتے ہیں؟ مثلا آپ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں، میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، ہم آپس میں رابطہ کریں گے، جسمانی رابطہ تو نہیں ہے نا، آپ اس کمرے میں، میں اس کمرے میں، دماغ کے ذریعے سے، یعنی روح کے ذریعے سے۔ ہاں، یہ روحانی طریقہ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں یہاں سوچوں گا، میں یہاں بات کروں گا، آپ ادھر سمجھ جائیں گے، پھر آپ ہاں یا نہ کہیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کتنی اس میں کریکشن ہے، کتنی ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ اس کی بہت ساری ایکسرسائز ہے، آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ پھر میں اگر انگلینڈ میں چلا جاؤں، آپ یہاں پر ہوں، تو میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں بغیر موبائل کے۔
اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ٹیلی پیتھی ایک علم ہے. ہاں؟ اگر انسان صرف جسم ہے تو پھر ٹیلی پیتھی کیسے ہے؟ جسم تو یہاں پڑا ہوا ہے نا اور وہ وہاں پر ہے. 1000 میل دور بھی ہو تو روح کے اندر طاقت ہے کہ آپ آپس میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے علمی لحاظ سے. اور دوسری دلیل سچے خواب ہے. ہر انسان سچا خواب دیکھتا ہے. جیسے حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ نے سچا خواب دیکھا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سچا خواب اللہ کی نعمت ہے. آنے والے خطرات سے آپ کو خبردار کیا جاتا ہے خطرہ ہے. کیونکہ علم تھا حضرت یوسف کے پاس, مصر کو بچا لیا ورنہ لاکھوں لوگ مر جاتے بھوک سے. خواب اللہ کی نعمت ہے. اللہ پاک آنے والے خطروں سے آپ کو آگاہ کرتا ہے, یہ مصیبت آنے والی ہے تیار ہو جاؤ. مگر سچے خواب وہی دیکھتے ہیں جو سچ بولتے ہیں. اگر آپ نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا تو جھوٹے خواب دیکھیں گے. صلوات پڑھی محمد اولیاء خدا سچے خواب دیکھتے ہیں. مثلا ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے سچے خواب دیکھے ہیں. مثلا ہم نے یہاں بیٹھے خواب دیکھا کہ کراچی میں ہمارے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیچارے مر گئے. ہم اٹھے پریشان ہوئے, فون کیا تو جس طرح سے ہم نے خواب میں دیکھا تھا بالکل اسی طرح سنا گیا کہ بالکل بیچارے گاڑی میں جا رہے تھے, اس طرح سے ٹرک نے مارا, اس طرح سے مر گیا. تو اب بتائیے یہ علم ہمارے پاس کیسے آیا؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, حادثہ کراچی میں ہوا. یعنی یہ روح کے اندر طاقت ہے کہ ہماری روح چند سیکنڈوں میں لاکھوں میل کا سفر کر سکتی ہے. یہ روح کے اندر طاقت ہے. اور دوسرا دلیل مرحومین کا خواب میں آنا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ خواب نعمت ہے, اس سے مرحومین کی بہت مدد ہو جاتی ہے. یہی تہران کا واقعہ ہے. ایک مولانا نے خواب میں دیکھا ایک خاتون کو کہ وہ میں مر گئی ہوں اور کسی کی امانت ہے, میری فلاں کمرے میں فلاں جگہ پورا ایڈریس دیا, میری بیٹی کا یہ فون نمبر ہے, اسے فون کر کے بتا دیں یہ فوراً امانت دے دیں ورنہ میں یہاں مشکل میں. مولوی صاحب نے خواب دیکھا مگر وہ نمبر بھی یاد رہا. مولانا نے فون گھمایا, تہران کا واقعہ, دیکھا وہاں رونے کی آواز ہے کہ شاید یہ خواب سچا ہے جھوٹا ہے پتہ نہیں. تو کہا وہاں رونے کی آواز, تھوڑے نے ہوا کہ یہاں کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی خاتون مر گئی. کہا دیکھیے میں نے خواب دیکھا ہے, میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں سچا ہے یا جھوٹا. یہ نمبر بھی مجھے خواب میں بتایا گیا کہ خاتون ہے, کہتی میں مر گئی ہوں اور اتنی رقم ہے میرے بیڈ روم میں, فلاں خیمہ, فلاں جگہ, فلاں تجری, وہاں چابی پڑی ہے. ان کا مولانا صاحب آپ ہولڈ کریں. وہ ان کی بیٹی تھی, گئی بیڈ روم میں, وہاں جا کے تجوری کھولی, وہاں دیکھا بالکل وہ امانت پڑی تھی. کہ مولانا بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ماں کی مدد کی اور ان کو عذاب سے بچایا. یہ ایسے ہزاروں خواب. میں خود اپنا خواب آپ کو بتلا رہا ہوں. میں روزے سے تھا, رمضان کا مہینہ تھا, میں نے خواب دیکھا ہمارا ایک رشتہ دار ہے, وہ بیچارہ جیسے فشار قبر کہتے ہیں نا, انسان بہت چھوٹا ہو جائے, چھوٹے خاص صاحب آپ تو بہت بڑے تھے, یہ اتنے چھوٹے کیسے ہو گئے؟ کہیں ہمیں عذاب دیں, میری مدد کریں. ہم نے کہا کیا مدد کریں؟ وہ بیچارے بتلا رہے ہیں, میری سمجھ نہیں آ رہا. جیسے ان کو ٹائم بھی مختصر ہے, فرشتوں نے دیا ہوا ہے, جیسے قیدی ملتا ہے اس طرح سے سلاخوں کے پیچھے ہیں, اب ان کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آقا صاحب بتائیں میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی. جب میں بہت نہیں کئی مرتبہ سمجھانا چاہا, میں نہیں سمجھا. انہوں نے کہا آپ اپنے استاد سے جا کے پوچھیں, مولانا محمد باقر صاحب, وہ جمعے کو آتے تھے ہمارے نماز, ان سے جا کے پوچھیں. میں خواب سے بیدار ہوا, اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا, ہمارے قریبی رشتے بہت تکلیف میں بیچارے, بہت تکلیف میں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم پہنچے ان کی بیوی کے گھر. میں نے کہا ہم کے شوہر کو دیکھا ہے اس طرح خواب میں, بہت مشکل میں. انہوں نے کہا بالکل یہ خواب میں نے بھی دیکھا. وہ بتانے میں بہت تکلیف میں, میری مدد کریں. میں پوچھ رہی ہوں کیا مدد کریں کیا مدد کریں.
مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ان کا ٹائم ختم ہو گیا. اب ان دونوں بیٹھے پریشان کہ بھئی کیا مدد کرے, سمجھ نہیں آ رہا. اتنے میں ان کی بیٹی یہاں قم میں پڑھتی تھی, اس کا فون آ گیا کہ میں نے رات بابا کو دیکھا, بابا بہت پریشان ہے, کہہ رہے میری مدد کرو. یعنی ایک رات میں 3 لوگ خواب دیکھتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے, کرنے کوئی کام ہوگا. اب یہ قوم کی برکت ہے یا اس بیٹی کی برکت ہے, اسے بتلایا کہ میرے سامان میں کسی کی امانت ہے اور وہ جب تک آپ نہیں دیں گے تو وہاں میں عذاب میں ہوں. اب جب بیٹی نے سمجھا بتلایا, ہم نے ان کا سامان چھاننا پینا شروع کر دی, تو دیکھا تو وہ کسی کی پاس بک ایگریکلچر پاکستان میں بنتا, اس پہ قرضہ ورضہ ملتا ہے. وہ مختار کار کے آفس میں کام کرتے تھے, تو وہ اس کا ایک پاس بک تھا کسی آدمی کا, تو وہ اس کے لیے بہت اہم تھا. ہم نے کہا اور تو کوئی امانت نہیں ہے, سامان میں پاس بک. ابھی وہ پاس بک جو ہے نکلا تھا ایگریکلچر, تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, تو دروازہ کھولا تو وہی آدمی تھا جس کا پاس بک تھا. صلوات پڑھیے محمد. اللہ پاک اگر کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ایسے مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ عذاب سے نکلے. تو لہذا روح سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. 1834 میں تقریباً انگلینڈ میں تجربہ کیا گیا کہ مرحومین سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں. اسلام میں تو شروع سے ہے مگر یہ علم منع کیا گیا ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. علامہ طباطبائی, محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے بھائی حسن طباطبائی یہ علم جانتے تھے. کہتے تھے بزرگ علماء کو ہم ان کے ذریعے سے ان کو بلاتے تھے. شیخ انصاری کو بلایا کہ یہ آپ کا مسئلہ میں آپ کی کتاب میں سمجھ میں نہیں آیا. بہت سارے علماء کو ہم بلاتے تھے, مگر فرمایا 2 علماء کو بلانے کی طاقت ہم میں نہیں تھی. بہت سارے علماء کو, ایک مقدس اردبیلی اور ایک سید ابن طاؤس. جب بھی ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے کوشش کی کہ ان 2 علماء سے رابطہ کریں تو فرشتوں نے کہا ہماری طاقت نہیں, کیونکہ ایک مولا علی کے دائیں طرف ہے, دوسرا مولا علی کے بائیں طرف. بڑی ہستیاں, مقدس اردبیلی خبر مولا علی کے حرم میں, سید ابن طاؤس. تو یہ علم تو شروع سے ہمارے پاس ہے, لیکن انگریزوں نے بھی یہ کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے. 1834 سے یہ علم وجود میں آیا. پروفیسر حسن صاحب ہمارے دوست ہیں, اکثر شاہ خراسان میں مجلس پڑھتے ہیں, کافی سینئر ہیں. انہوں نے کہا میں امریکہ میں گیا تو امریکہ میں نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی کہ آپ اپنے مرحومین سے رابطہ کر سکتے ہیں, اتنے ہم فیس لیتے ہیں. تو مجھے بھی شوق ہوا, میں نے دیکھا یہ سچ ہے یا جھوٹ. تو میں نے کہا بھائی میرے مرحوم دادا تھے, نانا جو بھی تھے, میں ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں. تو کہا بالکل 100%. میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ اگر آپ میرے دادا ہیں, میں اس کی روح ہیں, تو یہ بتائیے ساری نشانیاں انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ وہ ادارہ صحیح تھا. البتہ جھوٹے ادارے بھی بہت ہیں, جھوٹے بھی ہیں جو پیسے کماتے, مگر سچے ادارے بھی ہیں. 1834 کے بعد یہ علم وجود میں آیا کہ اب مرحومین سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اب کون کم وقت جو ہے روح سے انکار کر سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. زائونسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بے دین بنا دے. عیسائی اگر دیندار رہے گا تو کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی یہودی اس پر حکومت کرے. آسٹریلیا کا صدر جو ہے 10 سال تھا, وہ یہودی تھا, پتہ نہیں چلا اس کسی کو کوئی یہودی ہے. جب اترا تو بعد میں پتہ چلا یہودی ہے. جی ہاں, یہ اتنے ہوشیار ہیں. انگلینڈ میں الیکشن ہوتی ہے تو 2 پارٹیاں میں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ دونوں یہودی ہیں. اگر یہ مذہبی ہوتے عیسائی, ان کا تو یہ عقیدہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے قاتل کون ہیں, یہودی ہیں, تو اگر مذہبی ہوتے تو برداشت کرتے ہیں, ہرگز نہیں کرتے. تو یہودیوں کا کام, البتہ یہودی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. مثلا یوم القدس کے جلوس میں یہودی ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اسرائیل کے خلاف ہیں, تعداد ان کی کم ہے مگر ہیں خصوصاً ان کے اچھے علماء. مگر جو زائونسٹ ہیں وہ خطرناک ہے. یہ زائونسٹ یا سیہونسٹ ہیں جو دنیا کو بے دین بنا رہے ہیں, کیونکہ ان کے مذہب میں اجازت نہیں ہے کسی کو یہودی بنائے. یہ تو اچھا ہے کہ اللہ نے ان کے عقل کو تالا لگایا ہوا ہے, اگر یہ اجازت ہوتی ساری دنیا کو یہودی بنا دیتے. صلوات پڑھ دیں محمد.
ان کے مذہب میں اجازت نہیں. جیسے آغا خانی کسی کو آغا خانی نہیں بناتے، ان کے مذہب میں بھی منع ہے. یہ بھی اسی طرح سے. تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو بے دین بناؤ، ان کو شہوت پرست بناؤ، ان کو نفس پرست بناؤ، ان کو حیوان بناؤ. جتنے دنیا کے بڑے بڑے فتنے ان کے پیچھے آپ دیکھیں زائونسٹ ہیں. مارس کون تھا؟ یہ زائونسٹ تھا. ڈارون کون تھا؟ یہ زائونسٹ تھا. ڈارون جس نے پوری دنیا کو بے دین کیا، ایک جھوٹی بات سے کہ انسان بندر کی اولاد ہے. یعنی قرآن کے بھی خلاف، تورات کے بھی. انسان بندر سے بنا ہے. جب جین کا علم وجود میں آیا، جین کہ انسان کی جین کبھی حیوان کی جین میں نہیں بدل سکتی، حیوان کی جین کبھی انسان کی جین میں نہیں بدل سکتی. یہ ٹوٹل تھیوری بکواس تھی، مگر اس بکواس نے پیسے کے زور پہ لاکھوں لوگوں کو بے دین بنا دیا. اب ثابت ہو چکا ہے کہ بندر کی جین کبھی بدل کے انسان کی جین نہیں ہو سکتی، مگر اب بھی دنیا کی یونیورسٹیوں میں پیسے کے زور پر اب بھی ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. بگ بینگ تھیوری بھی رد ہو گئی ہے. ایک جھوٹی تھیوری جنہوں نے بنائی تھی، اس کے پیچھے بھی زائونسٹ تھے کہ دنیا کیسے بنی ہے. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی. بگ بینگ تھیوری. اس وقت جو ناسا میں بڑی بڑی دوربینیں آئی ہیں، انہوں نے سیاروں کو دیکھا یہ ٹوٹل بے دین بنانے کی تھیوری تھی. بگ بینگ تھیوری ٹوٹل جھوٹ ہے. اب ثابت ہوا ریسنٹلی. کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ سیاروں کو ہم نے دیکھا کہ سیارے اگر ٹکراتے تو نشانیاں ہوتی ٹکرانے کی نا. سیارے صحیح سالم ہیں، کوئی سیارہ آپس میں ٹکرا کے زمین نہیں بنی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. یہ سائنس کو بہانہ بنا کے لوگوں کو بے دین بناتے ہیں. فرائڈ جس نے پورے یورپ کو ننگا کر دیا کہ ہر چیز سیکس ہے، ہر چیز جنس پرستی ہے، ہر چیز لذت پرستی ہے، اس کی تھیوری کو تو اس کے شاگرد نے رد کر دیا تھا کہ استاد تو کہہ رہا ہر چیز جو ہے سیکس ہے. اگر 3 دن سے آدمی بھوکا پیاسا ہے، وہ کھانے کی طرف جائے گا یا عورت کی طرف جائے گا؟ کہ کھانے کی طرف. تو جھوٹ بول رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. ان کے پاس پیسہ ہے، پیسے کے زور پہ پورے یورپ کو ننگا کر دیا ہے. سب کو بے غیرت کر دیا. پہلے حجاب تھا وہاں پر. ہم آسٹریا گئے، انہوں نے جگہ دکھائی کہ آغا صاحب یہاں پر جو کوئین تھی یہاں کی تقریر کرتی تھی، اور یہاں کی کوئین پردہ لگا کے تقریر کرتی تھی، حجاب ان کے یہاں بھی تھا. یہ فرائڈ بدبخت نے سب کو ننگا کر دیا. فرمائے یہ کون تھے؟ سارے زائونسٹ ہیں. اس وقت جو بگ فارما نے پوری دنیا کو تباہ کی، یہ کون ہے؟ یہ زائونسٹ ہے. عزیز، اور جو ایجنٹ ہے وہ پیسے کی وجہ سے بے دین بن رہا ہے. حب دنیا رأس کل خطیئہ. یہ آج کے فرعون ہے، پیسے کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کو مار رہے ہیں. کتنا قتل عام ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے. شام میں کیا تھا؟ پیٹرول نکلا تھا وہاں. ابھی تک امریکہ وہاں پر قابض. پیسے کے لیے، دنیا کے لیے یہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں تاکہ پیسہ ملے. اسی لیے فرما حب دنیا جو ہے راس کل خطیہ. سارے ظلم پیسے کی لالچ کی وجہ سے، ساری برائیاں پیسے کی لالچ کی، ساری بے غیرتیاں پیسے کی لالچ. ساری عورت اپنی عزت بیچتی ہے پیسے کی وجہ سے، انسان اپنی شرافت بیچتا ہے پیسے کی وجہ سے، انسان اپنا ایمان بیچتا ہے پیسے کی. پیسے کی نجاست وہ ہے جو ہزاروں انبیاء کے قاتل بننے کا سبب. امام حسین کے قتل کا سبب بھی پیسہ. یہ سارے یزیدی پیسہ لے کر آئے. تو کبھی بھی مولا حسین کے ماننے والے کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو. پیسہ نجاست. ہمارے ایک عالم گزرے ہیں نجف میں، وہ پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، چمٹا ہوا رکھا ہوتا تھا. خمس دینا ہوتا تھا چمٹے سے، کیونکہ عربوں کو سکھانا تھا عراقیوں کو. کہ عراقیوں کو وہ جو ابھی تک عادت پڑی ہوئی ہے، وہ پیسے کو چومتے ہیں. ہم جو نیا وہاں انقلاب آیا، صدام کا خاتمہ، تو ہم گئے زیارت پر، تو ہم نے اس کو تو امام خمینی کا نوٹ دیا 1000 تومان، تو اس نے چوما، تو ہم نے سمجھا امام خمینی کو چوما ہوگا. پھر وہ صدام کا نوٹ دیا تو وہ صدام کو تو نہیں چوما. میں نے کہا بدبخت کیا کر رہے ہو؟ ہاں
ہمارے ہاں تو یہ ہندوستان کی پیسہ ہاتھ کی میل ہے، کمائی. ان کے یہ فکر یہ کہ پیسے کو چومتے ہیں. یہ پرانی معاویہ کی سنت ہے، پیسے کے پجاری. تو یہ ہمارے عالم دین نے چمٹا رکھا ہوا تھا کہ پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، یوں اٹھا کے بیچتے. اور ان کا واقعہ، اس مرجع کا واقعہ انگلینڈ کی تاریخ میں موجود ہے. اس زمانے میں انگلینڈ کی حکومت تھی. یہ بہت سننے کا ہے. انگریزوں نے نواب ادہم کے جو بادشاہ سے قرض لیا تھا، پتہ نہیں کتنے کروڑ، اور اس کے بعد وہ قرض واپس جب دینے کے لیے آئے تو نوابوں کا ایک دماغ پھرا ہوا ہوتا ہے، تھے مومن شیعہ تھے. اس نے کہا میں یہ واپس نہیں لوں گا، ہم نے دے دیا تو دے دیا. وزیر نے کہا صاحب اتنی بڑی رقم ہے کہ لاکھوں غریبوں کو ہم مدد کر سکتے ہیں، وہ مسلمان تو نہیں ہے، آپ کافروں کو دے رہے. تو پھر یوں کرو، میری عزت کے خلاف ہے کہ میں انگریز سے یہ پھر ہمارے مجتہد کو نجف میں دے دیں. یعنی اس زمانے کے 2 کروڑ یعنی آج کے 2-3 ارب، پتہ نہیں کتنے ٹریلین حساب کریں. تو سفارت انگلینڈ نے خط بھیجا ہمارے مرجع کو کہ فلان نواب ادہم جو آپ کی تقلید میں ہے اتنے کروڑ بھیجے ہیں. ایک خط بھیجا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا خط بھیجا، جواب نہیں دیا. یہ خود اٹھ کر آئے قیمت وہ ساری رقم لے کر. تو وزیر اعظم برطانیہ نے کہا، وہ اپنی تعریف کرنے لگے کہ ہماری حکومت میں ایسے اللہ والے ہیں کہ 2 کروڑ ہم نے التماس کیا اپنی رقم لے جاؤ، وہ خود لینے نہیں آئے، ہم پیسے لے کر گئے. صلوات پڑھی محمد. پیسہ نجاست ہے عزیز، اگر اس کی محبت ہو تو نجاست. اب لوگ کہیں گے بھئی پیسے کے بغیر گزارا بھی نہیں. بالکل صحیح ہے، گزارا بھی نہیں ہے. تو پھر معاملہ کیسے ہو، ہمارا عقیدہ کیا ہو؟ دیکھو پیسہ کیا ہے، یہ دریا کے پانی کی طرح ہے. آپ کا دل کیا ہے، یہ کشتی کی طرح ہے. اب جتنا پیسہ کماؤ بری بات نہیں ہے، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسے کی محبت بری ہے. یہ دریا کا پانی ہے، جتنا سیر کرو. آپ ہے کشتی، آپ کا دل ہے کشتی، پیسہ ہے دریا. جتنا سیر کرو، جتنا کماؤ، لیکن اگر دریا کا پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر پیسے کی محبت دل میں آئی تو ایمان چلا جائے گا. اسی لیے خمس اللہ نے واجب کیا، پیسہ کماؤ مگر عاشق مال نہ بنو. عاشق مال کبھی عاشق علی نہیں ہو سکتا. مولا علی نے 3 مرتبہ طلاق دی ہے، دنیا کو طلاق دے دی ہے. ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی پیسے کو طلاق دے دیں، دنیا کی محبت کو طلاق دے دیں، پھر خدا کی محبت آئے گی، پھر امام زمانہ کی محبت. صلوات پڑھیں محمد وآل. عزیز، پیسے کی محبت عقل کے خلاف، عقل کے خلاف. آیت اللہ نراکی فرماتے ہیں خلاف عقل ہے میں اس چیز کا عاشق بنوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ چیز مجھ سے جدا بھی ہونے والی ہے اور مجھ سے بے وفائی بھی کرنے والی ہے. یہ پیسہ ہم سے جدا ہو جائے گا، یہ ہم سے بے وفائی کرے گا، یہ گھر ہم سے جدا ہو جائے گا، یہ گاڑیاں بنگلے ہم سے جدا ہو جائیں گے، یہ بینک بیلنس ہم سے جدا ہو جائیں گے. خلاف عقل ہے میں اس کا عاشق بنوں جو مجھ سے جدا بھی ہونے والا ہے اور بے وفائی بھی کرنے والا ہے. عشق کرے تو اس سے جو ہم سے کبھی جدا نہ ہو. وہ غم حسین ہے، وہ محبت حسین ہے، وہ عزاداری سید الشہداء ہے، وہ نماز تہجد ہے، وہ زیارت عاشوراء ہے، وہ عشق اہل بیت ہے، وہ عشق خدا ہے، وہ غریبوں کی مدد ہے، وہ یتیموں کی مدد ہے. یہ وہ اعمال ہیں جو کبھی ہم سے جدا نہیں ہونے والے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. آخری حدیث حب دنیا کو ختم کرنے کے لیے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب تھے، دریا کے کنارے تھے. پیغمبر خدا نے ہاتھ پانی میں ڈالا، پھر پانی سے ہاتھ نکالا. پر میرے صحابیوں دیکھو یہ چند قطرات میرے ہاتھ پہ لگ گئے ہیں. بالکل لگ گئے. قبلہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کیا یہ چند قطرات کا مقابلہ دریا کے پانی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں قبلہ. احمق ہے، نادان ہے جو چند قطروں کو دریا کے پانی سے زیادہ سمجھے. پیغمبر نے فرمایا کبھی عاشق دنیا نہ بننا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا کی زندگی چند قطرات کے برابر ہے،
آخرت کی زندگی دریا سمندر کے پانی کی طرح ہے. کتنا زندہ رہو گے؟ 100 سال. ہاں ابھی میں نے ایک کلپ دیکھی، کسی نے بھیجی تھی. ایک بندہ دیکھا جس کی عمر 300 سال تھی. اس کو دیکھ کر ہمارا بچہ ڈر گیا، چھوٹا بچہ 8 سال کا. کہا بابا اتنی لمبی عمر مجھے نہ ملے، میں پہلے مر جاؤں. یعنی انسان مادی ہے نا، جسم جو ہے یہ مادی ہے. کھال اس کی اتنی خوفناک ہو گئی تھی کہ انسان دیکھ نہیں سکتا. وہ کس بیچارے تکلیف میں تھا. کہتے تھے 300 سال اس کی عمر ہے، نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے. تو عزیز یہ عمر تو 100 سال سے زیادہ نہیں ہے. ہاں؟ اور مرنے کے بعد جو زندگی وہ کتنی ہے؟ 100 سال ہے؟ نہیں. 1000 سال ہے؟ نہیں. 1,00,000 سال ہے؟ نہیں. 1 کروڑ سال ہے؟ نہیں. 1 ارب سال، خرب سال. ابدی زندگی ہے. والآخرت خیر و ابقا، ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر ایک انسان $100 کے لیے 1 بلین 1 ملیارڈ ڈالر کا نقصان کرے، دنیا کہے گی یہ بڑا بے وقوف ہے. مگر جو دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر رہا ہے اسے عقل مند سمجھا جاتا ہے. صلوات بڑی محمد والے. معصوم سے پوچھا سب سے زیادہ عقل مند ترین شخص کون ہے؟ فرمایا سب سے عقل مند ترین شخص وہ ہے جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرے. جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرے کہ ساری نمازیں بھی ادا کر لی، خمس بھی ادا کر لیا، گناہوں سے بھی توبہ کر لی، سب مخلوق کا بھی حق ادا کر لیا. وہ ہے سب سے عقل مند ترین شخص. جو موت سے غافل ہے، جو موت کی تیاری نہیں کر رہا ہے، وہ دنیا کے نشے میں غرق ہے، وہ احمق ہے، وہ عقل مند نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آئیے ان دعاؤں میں گریہ کریں کہ خدا ہماری عقل کو کامل کر دے. سب لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں پیسے والا بنا دے. کبھی دعا مانگی کہ ہمیں خدا عقل دے دے؟ اصل چیز عقل ہے، نور ہے. اگر عقل کامل ہو جائے ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. ساری پریشانیاں اس لیے ہماری عقل ضعیف ہے. ہاں عقل کی دعا مانگیں. جب عقل کامل ہو جائے گی تو محبت دنیا خود بخود نکل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 10 مرتبہ مل کے کہیں یا اللہ 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 یا
کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی دعا کریں کوئی بہن بھائی کی پامال لاش نہ دیکھے دلوں کو لے جائیے کرب و بلا میں نے عرض کیا جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی آسماں کی طرف نگاہ بلند کی اور یہ فریاد کی او میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا میرا حسین ایسا تو نہ تھا حسین نبی کے نواسے ہے حسین زہرا کے فرزند حسین کا جسم اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑائے جا آج زینب کی طرح فریاد کریں سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا دعوت المضطرین کیا ترجمہ یا مجیب دعوت المضطرین اے مضطرب پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ یہ سنیں گے کس کی دعا ہے یہ امام باقر علیہ السلام کی دعا ہے جن کی عمر کربلا میں 5 برس تھی کبھی 5 برس کا کوئی قیدی دیکھا آپ نے عزیز مولا حسین بھی مظلوم ہے مگر مولا حسین نے بچپن میں بڑی خوشیاں دیکھی بچپن میں نانا کے کاندھے کے سوار تھے بچپن میں جنت کے طرف سے لباس آیا بابا کے زمانے میں خوشیاں دیکھی آئے مگر امام باقر وہ امام ہے جس نے نہ بچپن میں خوشیاں دیکھی بچپن میں شام غریبہ دیکھی بچپن میں خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا آئے بچپن میں زینب کو تازیاں لگتے ہوئے دیکھا بچپن میں سکینہ کو دماجے لگتے ہوئے دیکھا وہ مظلوم امام جس نے 11 محرم کو ننھی سی لاشیں اٹھائی ہے وہ مظلوم امام
راوی کہتا میں نے شام کی بازار میں قیدی کو دیکھا، قیدی بیمار بھی تھا اور اس کے ساتھ پردے دار بیویاں بھی تھیں۔ میں نزدیک گیا قیدی کی مدد کروں، میں نے ایسا درد بھرا منظر دیکھا، میرا دل تڑپ گیا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کیا دیکھا؟ سجاد قیدی تھے، قیدی کا گلا اور 5 برس کے باقر کا گلا ایک چھوٹی رسی سے قیدی جب کمر سیدھی کرنا چاہتے تھے باقر کی آواز آتی تھی، بابا رسی چھوٹی ہے، بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے، بابا میرے مظلوم بابا مجھے معاف کرنا، میری وجہ سے آپ کمر جھکا کے چل رہے ہیں۔ امام باقر وہ مظلوم امام ہے جس نے زندان شام میں سکینہ کی لاش اٹھائی۔ سب سے زیادہ مظلوم امام، نہ بچپن میں خوشیاں دیکھی، نہ جوانی میں، نہ بڑھا، اس امام کی دعا ہے، دعائے القمام یا مجیب دعوت مضطرین، اے مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ، عزاداروں سنیں گے کربلا میں سب سے زیادہ مضطر و پریشان کون تھی؟ جس بہن کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش پامال ہو، اس زینب سے بڑھ کر پریشان کون ہوگا؟ اب آئیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کی قبولیت کا وقت۔ اے میرے اللہ، تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، اس مجلس میں اگر کوئی پریشان حال ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی حاجت مند ہے، میرے اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ سب مل کے یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث، یا غیاث مستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ۔ کل بھی آپ نے حضرت سکینہ کے مصائب سنے تھے، نہیں معلوم آج دوبارہ اس بچی کی طرف ذہن چلا گیا جو سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ ایک مومن زندان شام کے قریب سے گزرا اور جناب سکینہ فریاد کر رہی تھی، ایسی فریادیں کہ اس مومن کا دل تڑپ گیا، روتا ہوا گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا تو ہر چاند کی پہلی رات حسین مولا کا صدقہ دیتی ہے، آج میں نے ایک یتیم بچی کو دیکھا، وہ صدقے کا کھانا مجھے دے، میں اس کو دے کر آتا ہوں۔
اس کی بیوی نے کہا پہلے تو کھانا کھا لے پھر جا کے اس بچی کو کھلانا. یہ رو کے کہتا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا. میں نے تجھے نہیں بتایا وہ کتنی مظلومہ بچی ہے. اس کا بابا بھی مارا گیا ہے, اس کا 18 سال کا کوئی بھائی بھی مارا گیا, اس کا 6 مہینے کا کوئی بھائی بھی مارا گیا. وہ ایسے بیان کرتی ہے, وہ بہن میرے ذہن میں گونج رہی ہے. اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا ہے. وہ کبھی بیان کرتی ہے چچا جان ایک بار آ جا, اب پانی نہیں مانگو. یہ مومنہ کہتی ہے پھر میں بھی کھانا نہیں کھاتی. مولا حسین کا فرمان ہے او مظلوم کی مدد میں دیر نہ کرنا. دونوں میاں بیوی کھانا لے کے زندان میں آ گئے. اس کی بیوی زندان میں چلی گئی. کھانا پاک بی بی زینب کے سامنے رکھا. بی بی آپ بھی کھا لیں, اپنے یتیم بچوں کو کھلا دے. بی بی زینب نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے؟ فرمایا یہ صدقے کا کھانا ہے. اہل بیت پہ ایسا بغداد لوگ صدقے کا کھانا دے رہے ہیں. بی بی زینب نے فرمایا ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے. یہ مومنہ کہنے لگی قیدی بی بی نہ گھبرا, یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں, یہ کائنات کے امام میرے مولا آقا امام حسین کا صدقہ ہے. حسین کا نام سننا تھا, جتنے یتیم بچے بیٹھے تھے سب رو کے کہنے لگے یا حسین. سب مل کے کہیں یا حسین یا حسین. یہ مومنہ آپ بھی نہیں سمجھی, یہ بچے یا حسین کہہ کے کیوں رو رہے؟ بی بی زینب نے پوچھا ہے مومنہ حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ کہنے لگی قیدی بی بی پہلے ہم کوفے میں رہتے تھے, اللہ نے میری ماں کو 10 بیٹے دیے تھے. میری ماں کی خواہش تھی اللہ مجھے بیٹی دے. میری ماں یہ خواہش لے کر ثانیہ زہرا حضرت زینب بی بی زینب کی خدمت میں گئی. میری ماں نے کہا بی بی تو وارث سے چادر تطہیر ہے, میرے لیے دعا کر اللہ مجھے بیٹی عطا کرے. اب یہ مومنہ بڑے فخر سے کہتی ہے قیدی بی بی میری آقا زادی زینب نے دعا کی اور میں پیدا ہو گئی. میں زینب کی دعا کا ثمر ہوں. میں زینب کی دعا کا ثمر. پھر میں بیمار رہنے لگی. میری ماں دوبارہ مجھے بی بی زینب کی خدمت میں لے گئی. تب میری آقا زادی نے میری ماں سے کہا ہر چاند کی پہلی رات میرے حسین کا صدقہ دیا کرو.
تیری بچی بیمار نہیں رہے گی. میری ماں جب تک زندہ رہی صدقہ دیتی رہی, مرتے وقت مجھے وصیت کر کے مری. یہ میری آقا زینب کی وصیت ہے. عزیزو, جیسے آپ قصہ سن بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, زینب سن بھی رہی تھی, رو بھی رہی. جب اس کی کہانی ختم ہوئی, اب بی بی زینب نے فرمایا, اے مومنہ, اب صدقہ دینا بند کر دے. وہ صدقہ دینے کے موسم گزر گئے. اب صدقہ دینا بند کر دے. بس اتنا سننا تھا. یہ مومنہ جلال میں آ گئی, کہنے لگی, قیدی بی بی, اگر کھانا نہیں کھاتی ہو تو مت کھا, مگر میرے مولا حسین کو بددعا نہ دے. تیری مرضی, کھانا نہیں کھاتی ہے تو مت کھا, مگر میرے مولا حسین کو بددعا نہ دے. اللہ میرے حسین کو علی اکبر کے ساتھ آباد رکھے. اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ خوش رکھے. بس دارو عجب نہیں, عباس کا نام سننا تھا. ایک 4 برس کی بچی او طرف کے اٹھی, کہاں ہے میرے چچا عباس. مومنہ بتا, کہاں ہے میرے چچا عباس. یہ جملہ سن کر مومنہ گھبرا گئی, کہنے لگی, قیدی بی بی, یہ بچی کون ہے؟ اس بچی کا عباس سے کیا تعلق ہے؟ بی بی زینب نے فرمایا, یہ حسین کی بیٹی ہے, عباس کی بھتیجی ہے. یہ سننا تھا. مومنہ کی زمین نکل گئی. اگر یہ بچی جس کے منہ میں تماچا, اگر یہ بچی حسین مولا کی بیٹی ہے, جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے, او جس کے کان زخمی ہے, جس کا کرتا جلا ہوا ہے, پھر تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے. آہستہ آہستہ زینب کی آواز آئی, انا زینب بنت علی. انا زینب بنت علی. فرمایا, بی بی اگر تو زینب ہے, عباس کدھر ہے؟ حسین مولا کدھر ہے؟ جس بہن کے 18 بھائی وہ کھلے سر زندہ میں گئے. مومنہ, کس کس کا پوچھو گی؟ ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے, سوائے سجاد کے کوئی زندہ نہ رہا. آنکھوں میں آنسو ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے 10 مرتبہ یا غفارو.
یہ بخشش کے مہینہ اگر حسین کی مجلس میں نہ بخشے گئے کب بخشے جائیں؟ کہ خدا ہمارے گناہوں کو نہ دے. تجھے زینب کی مظلومیت کا باعث، تجھے سکینہ کی یتیمی کا باعث، میرے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کی نجاست کو نکال دے، اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبت کا نور دے. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے آزاد نہ ہو جائے. موت نہ دینا جب تک اگر نماز قضا ہے، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس قضا ہے، ادا کرنے کی توفیق دے. کسی مومن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے اندر بری عادت ہے، اگر غصہ ہے اسے ختم کر دے، تکبر ہے اسے ختم کر دے، ریاکاری ہے اسے ختم کر دے، حسد ہے اسے ختم کر دے، بغض و کینہ ہے ختم کر دے. تمام بری صفات کو نجات عطا فرما، تمام نورانی صفات نصیب فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. میرے اللہ ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب فرما، ہمیں شہادت کی سعادت نصیب فرما. پوری دنیا سے ظالمین خصوصاً اسرائیل، امریکہ کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کا ظہور فرما. میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما. دنیا میں اگر ایک دعا قبول کرتا ہے، قبر میں ہم زیادہ محتاج ہیں، برزخ میں زیادہ محتاج، قیامت میں زیادہ محتاج. پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما. مرحومین کو محروم نہ رکھیں جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں. ہر مجلس کے بعد انہیں ضرور یاد کریں، ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں. ان کو شاد کرنے کے لیے جن کے والدین گزر گئے ہیں، جو عزادار گزر گئے ہیں، جو نوح خان گزر گئے ہیں، جو مومنین گزر گئے ہیں، امام خمینی کے لیے، قائد شہید کے لیے، بزرگ علماء کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی زحمت ضرور کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.